السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہشتی زیور سے دوسری کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ پچھلی کہانیاں ویڈیو میں ڈال چکی ہوں، آپ لوگ لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ دوسری کہانیاں میں یہ شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ خداوند تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑھی کے پاس گیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ بلا جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتہ نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، اسی وقت چنگا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سے مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ پس ایک گابھن اونٹنی بھی اس کو دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کر دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے؟ اس نے کہا، میرے بال اچھے نکل آئیں۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے بھی کہا کہ مجھے گائے۔ اس کو بھی سر پر ہاتھ پھیرا اور اچھے بال ان کے نکل آئے اور گائے دے کر اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ پھر اندھے کے پاس بھی جا کر ان کے حال کو بھی دریافت کی اور پوچھا، تجھ کو کیا چاہیے؟ کہا، اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھ لوں۔ اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیا چاہیے؟ کیا مال پیارا ہے؟ کہا، بکری۔ پس اس کو ایک گابھن بکری دے دی اور کہا، اللہ برکت دے۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گایوں سے اور اس کی بکری۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان چوک گیا ہے، یعنی کہ کھو گیا ہے۔ آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے خدا کے، اور پھر تیرا، میں یعنی کہ سوائے خدا اور تیرا کوئی بھی میرا سہارا نہیں ہے۔ اس اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا، یہاں سے چل، دور ہو، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں گنجائش نہیں۔ یعنی کہ وہ کوڑھی نے وہ فرشتہ صفت انسان، جو فرشتہ مطلب انسان کے روپ میں حاضر ہوئے تھے، انہیں کہا، شاید تجھ کو تو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی کے لوگ تجھے سے گھن کرتے اور کیا تو مفلس نہ تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر نوازا۔ اس نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتہ نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس گیا، وہی پہلی صورت میں، اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتہ نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا، میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج بجز خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے۔ میں اسی کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی، تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، خداوند تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی۔ تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا، جتنا جی چاہے تیرا لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا۔ خدا کی قسم،
کسی چیز میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی، ہو چکی۔ خدا تجھ سے راضی ہوا، ان دونوں سے ناراض۔ فائدہ دیکھیے کہ خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمت چھن گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے، اور خدا ان سے ناراض ہوا۔ دنیا آخرت دونوں میں نامراد ہے، اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ نعمت بحال رہی اور خدا اس سے خوش ہوا اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں شاد و بامراد ہوا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملی کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان سے نامراد نہ ہوں، ناشکری نہ کریں، اور جو بھی مال اللہ نے عنایت کیا ہے اسے ہم غریبوں میں بھی تقسیم کریں۔